तमाम मकनपुर के सादात इकराम के हुजूर और सामईन इकराम मुहद्दिसीन इकराम इकराम फ़क़ीह तमाम के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे गुफ्तगू करना नहीं आती, मैं भीड़ से बहुत घबराता हूँ। मेरे लिए तो लिखने में और बोलने में बड़ा फ़र्क है। ज़ेर ज़बर और पेश मुझे नहीं आते हैं। और मुफ्ती साहब ने अजीब बात मुझसे कही है। मैं सरकार मदार पाक से इश्क रखता हूँ और मेरे तमाम करम फरमा सादात इकराम मौजूद हैं। इन्हीं की ड्यूटियों के तफैल में हमें भी इज़्ज़तें मिल जाती हैं थोड़ी सी, और मिलती रहती हैं हमें। ज़माना से 1817 से हमारा ख़ानदान आंवला के अंदर रहता है। असल में कुछ तवारीखों में सरकार मदार पाक के बारे में ये लिखा गया है कि 2242 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और 282 हिजरी में आप गुजरात के खंबात के इलाके में तशरीफ़ लेकर आए और वहाँ पर आपने दुआए बशमक को पढ़ा। बाज़ का ये कहना है, तवारीख में लिखा हुआ है कि आप जब खंबात के इलाके में तशरीफ़ लाए, मेरी ज़ुबान ऐसी है, सादा है, कोई मैं कुछ मतलब ये ना समझ लें मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ आपके लोगों के सामने। तो एक स्टूडेंट साइंस के होने की वजह से तहक़ीक़ी निगाह और तहक़ीक़ी मिजाज रहा है मेरा, और के दुआए बशमक आपने पढ़ी। बाद में ये लिखा है कि एक नूरानी शख्सियत आपको मिली, उस शख्सियत का नाम था शलजीसा। वो फरिश्ता नूरानी अंसरी के नाम से था और उसने 9 लुक़मे खिलाए। बात का है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 लुक़मे खिलाए। बाहर 9 दुआए बशमक आपने वहाँ पर, तो मुझे बड़ा तहक़ीक़ का ये हुआ कि दुआए बशमक वहाँ पर एक तख्त आया, तख्त के थ्रू तब में आपने सैर की। तो दुआए जी 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर यह था बहरहाल शलजीसा के नाम से एक फरिश्ते के मवक्कल का नाम लिखा है एक किताब के अंदर, उसको मैंने पढ़ा। बहरहाल एक शमशीसा के नाम से भी पढ़ा। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब सिर्रे मखतूम में लिखा है कि 360 दर्जे पर जो हमारी कायनात है उस पे तमाम मलाइका जो मुकर्रर हैं, उन तमाम मलाइकाओं के जो सरदार हैं वो मैततरून हैं, और दुआए बशमक में मैततरून आता है। और एक नाम और आता है, और दुआए बशमक जो है सुरयानी है। और सरकार मदार के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1440 चिल्ले गाय हैं आपके हिंदुस्तान के अंदर। 1440 को जब 40 से ज़र्ब देंगे तो 435 साल आपके चिल्ले में गुजरे। एक किस्म को, यानी तो बशमक में 12 इसम है, एक इसम एक बुर्ज से ताल्लुक़ रखता है,
बुर्ज हमल से पहला एक अल्लाहुम्मा या बशमकन बशमकन ज़लामु शैतीकुना। दूसरा बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखता है। तीसरा जौज़ा से ताल्लुक़ रखता है। एक बुर्ज में एक हर्फ के 12 दिन हुकूमत होती है। एक हर्फ की अलिफ की हुकूमत शर्तैन के हिसाब से, इसराफील के हिसाब से 12 दिन की हुकूमत होगी। फिर बे की हुकूमत जब्राइल के हिसाब से 12 दिन की हो जाएगी। फिर जीम के हिसाब से, कलकाइल के हिसाब से 12 दिन की होगी। इस तरीके से 40 रोज हर जगह जब आप गए, क्योंकि आपको मलकूती खाना मिल चुका था, तमाम चीज़ें थी, ज़रूरत थी नहीं आपको, आप मराकबे में बैठते थे। और क्योंकि ये लीमिया का मैटर है, कीमिया केमिस्ट्री और लीमिया मेटाफिजिक्स। लीमिया में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक का नाम अखबार है, एक का नाम आसार है। अखबार में हमें आने वाले दिनों की बाबत मालूम हो जाता है, ऐसे जैसे हम बातें कर रहे हैं, इसी तरीके से कश्फ हासिल हो जाता है। और उसमें मैथमेटिक्स है सब में, और आसार में भी मैथमेटिक्स है, क्योंकि इसमें ये मवक्कलात, जिन्नात, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो मैमून जो है ज़ुहल से ताल्लुक़ रखता है। मैमून जो है जिन्नात, वो ज़ुहल से ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, बशमक में मैमून और मैं तकरूर। और आपने दुआए बशमक को पढ़ा, आज भी दुआए बशमक में असरात हैं। दुआए बशमक 21 तरीके की है, मेरे पास भी मौजूद है। 21 तरीके की दुआए बशमक पढ़ी जाती है, और 21 तरीके से अलग-अलग उसमें है मौजूद, और उससे असरात पैदा होते हैं। मेरे मज़ार पाक का सत्ता ये रहा है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब भी आप इन चीज़ों को पुकारते थे, हर फरिश्ता, हर जिन्नात, हर सब चीज़ आपके पास हाजिर हो जाती थी। तस्वीर का आलम ये था कि शेर, चीते, भेड़िए, परिंद, चरंद सब आपकी तस्वीर के अंदर थे। और आज भी दुआए बशमक का पढ़ने वाले के लिए सब कुछ मौजूद है। मैं एक वहाँ गया उदयपुर में, तो मैं एक पहाड़ पे गया, 4 मील के करीब ऊपर गया हूँगा। तो वहाँ पर मैंने देखा एक गार थी, और उस गार में झरना बह रहा था, और वहाँ मज़ार पाक का चिल्ला मौजूद था, और गार के अंदर और एक चिमटा गड़ा हुआ था, एक धूना था। तो मैंने अक्सर पूछता हूँ मैं लोगों से कि ये धूना क्यों बनाते हैं ये लोग, मदारिया सिलसिले के लोग, धूना होता है। तो धूने में कभी आग ख़त्म नहीं होने देते थे। अब धूने का मकसद सिर्फ इतना था कि पहाड़ों में और हमारे जंगलों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं और जो ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये तहकीक का मंजर होता था, लोग मदारिया सिलसिले के लोग पढ़े लिखे लोग होते थे, अनपढ़ नहीं होते थे। वो हाथ फैला के खाने वाले नहीं होते थे, देने वाले होते थे। कभी भी वो नहीं करा, वो अक्सीर रखते थे और तकसीर रखते थे। अक्सीर और तकसीर, मैं जुमला कह रहा हूँ, तकसीर और अक्सीर। अक्सीर एक खाक होती है, एक खाक होती है। उस खाक को अगर तांबे पे डाल दो, सोने पे डाल दो तो सोना हो जाता है, लोहे पे डाल दो तो सोना हो जाता है, समझे? उस पे डाल दो तो सोना हो जाता है। और संगे मरमर के ऊपर अगर उसको आग दे दो तो वो हीरा बन जाता है। ये मेरे मदारिया सिलसिले के बुजुर्गों का हमेशा कर्म रहा है ऐसा। और ऐसा नहीं है कि होते 1858 के बाद मदारिया सिलसिले के बुजुर्गों में कोई भी कमी आई हो, वरना उससे पहले बड़े जलील कद्र बुजुर्ग रहे हैं और उनके पास ये तमाम चीज़ थी। और तकसीर उसको कहते थे कि जहाँ चाहा, जिस जगह चाहा तसर्रुफ कर लेते थे, हर चीज़ पे तसर्रुफ हासिल हो जाता था तकसीर से। तकसीर ये हुरूफ की उलट फेर को तकसीर कहते हैं, और उससे गैब की बातें भी मालूम हो जाती थी। ये मौजूद है अबजद के अंदर तमाम। एक अबजद से 28 हुरूफ होते हैं, 784 टेबलें बनती हैं एक अबजद से। अगर 28 अबजदें हैं आपकी तो कितनी टेबलें बनेंगी आपकी? ये मेरे मज़ार पाक जानते थे और मज़ार पाक के लोग जानते थे। मेरे यहाँ औला के अंदर मेरे दादा के ज़माने में मदारिया सिलसिले के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला मदारी। वो आए हुए थे, शोदे लोग,
ہوتے ہیں شودے لوگ کہ آپ ذرا کچھ کرامت دکھا دو ہمارے لیے، کچھ کرامت دکھا دیجئے ہمارے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دادا کی ایک انگوٹھی تھی عقیق کی، تو کہا یہ انگوٹھی لو اور اس والے کنویں میں مندر ہے، اس جگہ کنویں میں ڈالے آ جا کے۔ آپ کنویں میں ڈالے آئے کچھ لوگ زیادہ جا کے، اور ایک تربوز لے کر آدمی جا رہا تھا، ایک پاسی تھا، ہندو تھا، اس سے کہا ادھر لاؤ تربوز۔ انہوں نے اس کو کاٹا، اس کے اندر انگوٹھی نکل آئی۔ تو ایک قسم کی ایک چھوٹی سی ہے، اسی وجہ سے چھوٹے سے ایک بانسری بجانے والے کو بھی مداری کہہ دیتے ہیں لوگ، ڈبڈبی بجانے والے کو بھی مداری کہہ دیتے ہیں، بندر نچانے والے کو بھی مداری کہہ دیتے ہیں سب لوگ، لیکن یہ نہیں دیتے کہ خوارق عادات ان بزرگوں سے اتنی ہوئی تھی کہ ہر آدمی ذرا سا بھی تھوڑا کچھ دکھاتا تھا، اس لیے مداری سلسلہ ہو جاتا، اس سلسلے میں آتے تھے تمامی چیزیں۔ تو حروف کی جانکاری، کیمیا، لیمیا، ہیمیا، سیمیا، ریمیا، کیمسٹری، فزکس، میٹا فزکس، اور ہیمیا یعنی خلائی سائنس، جس کو نجوم بھی کہتے ہیں، جس میں فرشتے وغیرہ، ابن العربی نے اس پہ بہت لکھا ہے، اور سیمیا ہپنوٹزم اور ملائکہ کا علم ہوتا تھا، اور ریمیا یہ آپ کا فزکس وغیرہ یا کسی ایک چیز کا وزن دیکھنا، تبدیل کرنا، یہ تمام علم ہوتے تھے۔ آج ان علموں کو بدل کے الجبرا وغیرہ، اس میں تمام چیزیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ہم کیمسٹری بھی پڑھتے ہیں، زولوجی بھی پڑھتے ہیں، باٹنی بھی پڑھتے ہیں، تمام چیزیں پڑھتی ہیں۔ میرے مزار پاک کا سطح یہ تھا کہ آپ ساتھ جب نقاب ڈالتے تھے ہر آدمی سجدے پہ گر جاتا تھا، اور آپ ذرا بھی ایک نقاب اٹھایا کرتے تھے تو آپ یہ ہوتا تھا، آپ کے اندر یہ کمال تھا کہ جتنے ملنگانے، جو میرا تقریباً 1440 ملنگان یا بزرگ لوگ یا سب لوگ ساتھ میں رہا کرتے تھے آپ کے، تو یہ تمام علوم جو ہیں موجود ابھی بھی، اور ان لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہوں گے۔ اور میں بہت تلاش میں رہا اس کی کہ مجھے کوئی یہ بتانے والا مل جائے کہ الف سے تعلق کیا ہے، بے سے تعلق کیا ہے، جیم سے تعلق کیا ہے۔ اکثر و بیشتر میں یہ تمام تلاش کرتا ہوں لوگوں کو، لیکن مجھے کوئی بزرگ ابھی ایسا نہیں ملتا، اور مجھے بہت تلاش رہتی ہے اس چیز کی، اور مجھے شاید ابھی بھی بہت تلاش ہے۔ میں جوتیاں اٹھانے کے لیے سب تیار رہتا ہوں اس چیز کے لیے۔ میں نے کلو صرف جو لکھا تھا مضمون، تو حضرت امیر الاولیاء کا ایک مضمون پڑھ کر میں نے لکھا تھا اس کو، کیونکہ آپ نے 120 درجے پہ خانہ کعبہ کا 120 درجے کا آپ نے خاکہ بنایا تھا، تو میں نے کہا مداریہ سلسلے میں ایسے بزرگ موجود ہیں جو میری اصلاح کر دیں گے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، میں ایک پاکستان کے ایک صاحب آئے مسعود نام کے، اور ایک وکیل تھے سراج الحسن نیازی صاحب، ان کے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چرچٹا، گھر کے علاقے میں جو چرچٹا ہوتا ہے، چرچٹا، ان کے یہاں کئی گٹھے لگی ہوئی تھی۔ میں پہنچا، میں نے کہا بھائی کون کیمیا بناتا ہے آپ کے گھر پہ کہ جو اتنا چرچٹا جو ہے اکٹھا کر رکھا ہے آپ نے؟ تو تقی حسن شبو نیازی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھاگ کے اوپر گئے، بولے ہمارے وہ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کون کیمیا بناتا ہے؟ تو وہ مسعود صاحب اتر کے آئے، بولے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیمیا بناتے ہیں؟ میں نے کہا جی، یہ چرچٹا ہے سفید دوا۔ اگر اہل بینا بیٹھے ہوئے ہیں، نظر اگر سمجھتے ہیں سفید دوا کو، تو ملفات سفید دوا، اس چرچٹے کو آگ لگا کر اس کی راکھ بنا لی جائے، اور سفید دوا کو اس راکھ میں دبا دیا جائے، اور نیچے اس کے آگ دے دی جائے، تو اس سفید دوا اگر اصلی ہوگی تو بتاشے کی طرح وہ کھیل ہو جائے گی، جیسے پٹکری۔ جب وہ کھیل ہو جائے تو اس کو چمٹی سے ایک شیشے کے اس میں ڈال دیا جائے، تو ہوا کا جب ریئیکشن ہوگا تو وہ تیل بن جائے گی، اور جب وہ تیل بن جائے گی تو جب اس کو رانگے پر ڈالو گے
تو وہ کچی چاندی ہو جائے گی سب. کتنی بار گلانا. یہ میرے مدار کی معمولی چیزیں تھیں. یعنی کل اتنی سی چیزیں. اسی طریقے سے پارے کو گلا لینا، یہ بہت ہمارے یہاں کے لوگ کرتے تھے یہ تمام چیزیں لوگ. لیکن آج ہم کیوں بھول گئے؟ ہم تذکیر نہیں کرتے. ہم آج نکل پڑے ہیں. آج ہم عوام میں اپنے ہر چیز ہو رہے ہیں. کیا کیوں نہیں آ سکتا کشف؟ بالکل آ سکتا ہے. کون کہتا ہے کہ ہم کل کی بات نہیں معلوم کر سکتے؟ کیوں نہیں معلوم کر سکتے؟ علم موجود ہے. آپ ابجدہ کا علم سیکھیں جو میرے مدار کا علم تھا. میرے پاس خود اتنے قاعدے ہیں، 3.5 لاکھ قاعدے میرے مولا علی نے میتھمیٹکس کے بتائیں اس پہ جفر پہ، اور وہ میرے مدار کے پاس موجود تھے. اور مدار پاک کا جو تمام سلاسل پہ فیضان ہے وہ انہی باتوں کا تو ہے. آخر فیضان کائے کا کیا آپ نے؟ اسی باتوں کو. کیا کسی نے کیمیا پوچھی، کیمیا بتا دیا. لیمیا پوچھی، لیمیا بتا دی. ہیمیا پوچھی تو ہیمیا بتا دیا آپ نے. سیمیا پوچھی تو سیمیا بتا دیا. ریمیا بتایا تو ریمیا. سب اس کے اندر تمام علوم آ جاتے ہیں. لیکن ہم آج کل بھول گئے ان چیزوں کے لیے. ہم ذکر ہی نہیں کرتے ان چیزوں کا. میں محفلوں میں نہیں آتا ہوں اسی لیے کہ میری ہمت ہی نہیں ہے. آج انہوں نے میں نے اپنی زندگی کا یہ دوسرا چوتھا پانچواں میں جلسہ سن رہا ہوں، ورنہ میں تو بہت گھبراتا ہوں. سادہ ملاقات ہو گئی اور چلا گیا. اکیلا رہتا ہوں میں اسی وجہ سے، کیونکہ مزاج کا ملتا نہیں. شہروں دور تک ڈھونڈا تو یہ ظاہر ہوا، ہم سکون کوئی نہیں ہے، ہم زباں کوئی نہیں. جب ملتا ہی نہیں ہماری اصلاح کے لیے تو ہم جوتیاں اٹھائیں تو اٹھائیں کس کی؟ بتائیں نا. کیا ہم اپنے سر پہ نہیں؟ آج یہ تمام شیخ الحدیث ہو گئے. کتنے مدرسوں میں جا کے یہ پڑھائیں گے؟ اگر ہر سال 100 اور 200 اگر نکلیں گے تو کتنے مدرسے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں جہاں پہ ان کی روزی چلے گی؟ یہ روزی کیسے کمائیں گے؟ کیا 5,000 روپے میں یا 10,000 روپے میں ان کی بیگم کا خرچہ ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا یہ خرچہ جب آپ طب فروئی اور طب اصولی نہیں سیکھیں گے؟ اور یہ آپ کے مدرسے میں ہونا چاہیے. جب طب فرو میں کیا کیا آتا ہے؟ طب فرو میں یہ میک ہے نا، یہ بھی طب فرو میں آتا ہے. میوزک طب فرو میں آتا ہے. کیلنڈر طب فرو میں آتا ہے. جنتری جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی طب فرو میں آتا ہے. نجوم کا تمام جداولیں ہیں وہ سب طب فرو میں آتی ہیں. اور طب اصولی اس میں دوا آتی ہے، ملیٹھی آئے گی، دار چینی آ جائے گی، لونگ آ جائے گی. یہ سب چیزوں کی ضرورت، اور یہ سب معمولی سی ہیں. جو چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. اور یہ سب مداریہ سلسلے کی اس ہندوستان کے اندر دین تھی. سمجھے نہیں آپ؟ اور آپ نے سب بھلا دیا. کیوں بھلا دیا بھائی؟ کیوں آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ میرا جب چاہیں، جس جگہ چاہیں، جہاں چاہیں امتحان لے لیں. کسی بھی طریقے کا امتحان لے لیں. بلیک بورڈ لگائیں، کیمرہ لگائیں، اور میں جو بھی سوالات کریں. میں جفر کے قانون سے بہت سے سوالات میں نے 2 قانون لکھے. مجھے حیرت ہوتی ہے، میرے اپنوں نے مجھے نہیں نوازا. پاکستان میں نواز دیا، ایران نے مجھے نواز دیا، مصر نے مجھے نواز دیا، لیکن مجھے اپنے یہاں کے لوگوں نے نہیں نوازا. 2 قاعدے میں نے لکھے، ایک قطب المدار عناصری، ایک قطب المدار ایقوی. اور اسی قطب المدار ایقوی اور عناصری سے میں سوشل میڈیا پہ پیشن گوئیاں میرے بچے کرتے ہیں، اور ان کی پیشن گوئیاں 80%، 90% بالکل درست بیٹھتی ہیں. اور جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے، غوث پاک کا قاعدہ ہے، قاعدہ عشائیہ، ابن العربی نے لکھا ہے. حضرت غوث گوالیار کا قاعدہ اسرار الجفر میں لکھا ہے. شبکے کا قاعدہ ہے. کتنے قاعدے ہیں آپ کے پاس،
اور میرے مدار کے پاس تو خزانہ تھا جداولوں کا، تمامی چیزوں کا، لیکن ہم صرف 242 ہجری میں پیدائش ہوئی، 282 ہجری میں آپ تشریف لائے، 31 ہجری میں آپ ابراہیم شرقی کے دور میں مکن پور شریف پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ آخر اس کے بعد آپ یہاں پر جب 282 ہجری میں آئے اور دعا کے اس میں پڑھی تو آپ کو معلوم ہے کھمبات کے علاقے میں جو تھے جینیوں کے مندر تھے، اور ابھی بھی جینیوں کے مندر ہیں پرانے، اور جینی وہ قوم ہے جس کے پاس 12 جداولیں تھیں، جدولیں، 16 سور اور 36 ونجن کی ٹیبلیں تھیں جس سے وہ اپنا کشف، اور ان ٹیبلوں کی خاطر آج بھی وہ ننگے رہتے ہیں، منی بنتے ہیں، اور ہمارے پاس 786 ایک ابجد سے ٹیبلیں ہیں، اور ہم تو کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، ایک بھی چیز نہیں حاصل کرتے۔ آخر کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بالکل حاصل ہو سکتی ہے۔ ان بچوں کے لیے یہ سکھایا جائے کہ تمہیں روزی ایسے ملے گی، ان بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ تمہیں علم ایسے ہوگا، تم کبھی ہاتھ مت پھیلانا، تمہارے پاس چل کے خود روزی آئے گی۔ بھائی تم لوگوں کے لیے جب مسائل حل کرو گے اور لوگوں کو حق باتیں کرو گے، ان کی ہمت افزائی کرو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم کبھی بے روزگار نہیں رہو گے۔ ہم نے ایسے ایسے علماء کو دیکھا، ہم سے جا کے شکایت کرتے ہیں کوئی اسم اعظم بتا دیجئے، اسم اعظم 7 حروف کا ہوتا ہے یا 5 حروف کا ہوتا ہے، 4 حروف کا ہوتا ہے، اگر وہ اسم اعظم مل جائے آپ کے لیے تو کمال ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام مل جاتا ہے۔ اور اسم اعظم کے ہی صدقے میں بڑی بڑی دعائیں پڑھتے ہیں لوگ۔ اب دعائیں نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی دعائیں نکالیے، اس کو پڑھیے، اس کو عظیمتیں کہتے ہیں۔ عظمت علیکم واقصدت علیکم یا ایھا الارواح الطاہرات، ہیں تو یا جبرائیل یا دردائیل یا رفتہ مائل یا تنکفیل باقی عبدو، اب بدو کے سب پڑھ رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں نا، اب دعائیں بریتیں یا بریتن قریرن تطلین تورانی یہ سریانی دعا ہے۔ اب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری روزی ملے، ہماری ترقی ہو، ہمارے حالات اچھے ہوں، لیکن ہم ایسا علم کیوں نہ سیکھیں کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں تصرف کر لیں، جب چاہیں ہمیں روزی ملے اللہ کی طرف سے، جب چاہیں ہمارے لیے انعام عطا فرمائیں، گھروں میں خیر و برکت عطا ہو۔ تو یہ وہی طریقے ہیں تمام چیزیں۔ اب اس طریقوں میں ہمارے لیے کچھ آتا ہی نہیں ہمارے لیے، اور اس کے علاوہ مجھے بھی کچھ نہیں آتا۔ میں اب تمام آج بولا ہوں اپنی زندگی میں، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں تمام لوگوں سے۔ جی اللہ رحمہ اللہم یا بشمکن بشمکن اللہ جیتیتونا اللہم ارزان ملخوص ادائنونا اللہم خیشو میمونا ارقش داریلونا اللہم رحمی سریلونا میں تطرونا اللہم یا رغیس و اخلاقونا اللہم یا رحمو سابین کریمونا اللہم یا عین شرانزم وزباثر بطونا اللہم یا نوزا ارغش عششلونا اللہم یا شبار اسمان اشمعونا اللہم یا رلارن ریزمونا اللہم یا مشمکن مشکیشا مسلمونا بین الکعبہ والنون انما امروز راضا شانانی یقول لہو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولا ترجعون اللهم يا الف والف بين جميع على صاحب الكتاب اللهم يا باقي للشدايا الهم واوين واوين اربن قدوش ماني ملك تملكين صدقين بارك الله عليكم اجمعين بحق کاجن حکمین شمکین یا یشت جلد مامیسن ماجمن منجبیسن ما سقیشن مسکوشن منجبیسن ہی اجمیسن مسجبیسن حکلن جن حجمل حمیل جن اجلن منشلن ورن یوین ودودہ فعجن عزتک عظمتک اللہ مغلوط سما وسیرا ونقش الخاتم سبتوما تقویما قبیبا حبریبا ابروما یا تموسا بلا حول ولا قوة الا بالله برتن تریر تطلین تورانی مزجل ترقب برش غلمش خبتر قلنا برشان كثير نمشلق بريولان بشكل قضبنا انغلت قبرات غيهون كيده لا شمائر بكاتون بشارش تبنشين شمپا باقي بدو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.